الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. سامعین، ناظرین، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، جو ہر جمعے کو الحاج بھائی محمد ایوب صاحب اس نیکی کے کام کو اپنے ذمے لے کے پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، پیغام قرآن، وہ اس کو ریکارڈ کر کے آگے پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو مزید توفیق رفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر موجود نہ ہو. تو جس آخر الزماں پیغمبر رحمت للعالمین، کائنات ارضی و سماوی کے مالک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی ذات گرامی پہ نازل ہوا، اس آقا کریم لجپال نبی کے لیے اللہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کائنات، فخر موجودات علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور اس کے بعد اس دنیا میں مکی زندگی، مدنی زندگی، مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں جو وقت گزارا، صبح و شام اور تبلیغ اسلام میں، یعنی جس تمام کا تمام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر دنیا سے تشریف جانے تک، احکم الحاکمین، خلاق کون و مکان، انسانوں کو فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی پاک، سرکار کی جلوہ گری سے لے کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، فرمایا ان کی زندگی پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی جب آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اور جو نان مسلم ہیں ان کے ساتھ، یعنی جس سارے کا سارا دنیا میں رہ کر دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف بلانا، حلال اور حرام کی تمیز کے متعلق وضاحت فرمانا، اور گمراہی سے نکال کر روشنی میں لانا، اور تبلیغ دین، یہ سارے کے سارے معاملات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک جو ہے اس میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب آج دیکھیں نبی مکرم شفیع محتشم علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹوں پر شفقت کس طرح فرماتے تھے، اور بڑوں کے ساتھ آپ کا میل جول، اس کا انداز کیا تھا، اور گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا میل جول، گفتگو، طریقہ سلیقہ کیا تھا، اور کیا ارشاد فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی، تمام نبیوں کے امام، دیکھنا یہ ہے آپ چلتے تھے کس انداز سے، گفتگو فرماتے تھے کس انداز سے، معاملات فرماتے تھے کس انداز سے، اور آپ کا اخلاق جمیلہ کیا تھا، وہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اسی لیے فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر ہم عمل کریں، سیرت کو اپنائیں، تو کوئی ایسی درمیان میں چیز حائل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں، اور جب اس دنیا میں کامیاب ہوں گے تو آخرت والی دنیا جو ہے اس میں بھی کامیابی ہے، کیونکہ شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آدمی اس پر چلتا ہے گویا وہ کامیاب ہے، اور جب وہ اس دنیا میں کامیاب ہے تو قبر والی زندگی اور قیامت تک کامیاب و کامران، کیونکہ اس کو یہ علم ہے میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے،
قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا، کیا وہ پورا کر لیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں جا کر دنیا میں ہی محو ہو جائیں اور ان کو اور کوئی فکر نہ ہو، یعنی دنیا میں جا کر میں نے ان کو اس لیے تخلیق کیا ہے الا لیعبدون، وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت میں کیا حلاوت ہے، کیا لذت ہے، کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے۔ جو عبادت کی حالت میں یہ تصور کرے کہ حسنین کریمین کے نانا جان، مخدوم کائنات کے بابا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس انداز میں فرماتے تھے؟ نماز ادا فرماتے تھے تو نماز میں ان کا کھڑے ہونے کا انداز، رکوع کرنے کا انداز اور سجدہ میں جا کر سجدہ کرنے کا انداز اور اتحیات میں بیٹھ کر اس میں پڑھنے کا انداز، یعنی اتحیات میں ہی دیکھ لیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ شریف میں فرماتے ہیں جب تم اتحیات میں بیٹھتے ہو، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، ہم دنیا میں بازار میں جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو سننے والے جواب دیتے ہیں۔ بازار میں ہم جاتے ہیں یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو قبرستان میں بھی ہم سلام دیتے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، کیا وہ مردے سنتے ہیں؟ پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قبرستان میں لیٹے ہوئے جو مردے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، فرمایا وہ قبرستان میں چلنے والی کیڑی جو ہے، چیونٹی جو ہے، ان کی قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ سلام کہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اتحیات میں تم بیٹھے ہو تشہد کی حالت میں کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، فرماتے ہیں تھوڑا سا ٹھہرو، توقف کرو، اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اور اس رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، اس خلاق کون و مکان احکم الحاکمین نے جس کو اپنا پیارا محبوب بنایا، اس کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہو۔ اور میں ٹھہرو، السلام علیکہ ایہا النبی کہا تو آگے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اللہ تعالیٰ صورت سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سامعین میں خصوصیت کے ساتھ بھائی چودھری افضل صاحب اور علی حجویری ٹرسٹ کے چیئرمین عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ، ان کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب مل کے علی حجویری مسجد کا نظام چلاتے ہیں اور ہمارے بھائی الحاج
محمد افضل بٹ مرحوم، جنہوں نے یہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا، تو اس کے سارے یہ معاون ہیں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔ والسلام علیکم۔